القرآن میں مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کا واضح واقعہ۔ تحویل قبلہ کی تفصیلی ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، جس میں اس سوال کا بھی جواب ہے جو بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے موجود تھا تو پھر مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ کیوں بنایا گیا؟ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 17 سے 18 کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب تو یہ بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اپنے اس قبلے بیت المقدس سے پھیر دیا جس کی طرف وہ رخ کیا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تم کو ایک امت درمیانی بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور اللہ کا رسول تمہارا گواہ ہو۔ اور اس قبلے کو جس کی طرف تم پہلے متوجہ تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ تحویل قبلہ کے وقت ہمیں معلوم ہو جائے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بات بہت ہی مشکل تھی، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اور یاد رکھو اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری سابقہ ایمان و اعمال کو ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت زیادہ شفقت و رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس یقیناً آپ کو ہم اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اور اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف کیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے، اور اللہ ان باتوں سے بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے سب دلیلیں بھی لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کو مان سکتے ہیں اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اب جب کہ آپ کو علم حاصل ہو چکا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو البتہ آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر صداقت کو چھپاتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، بس آپ کو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، بس تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو، خواہ کسی جگہ بھی ہو، اللہ تم سب کو لا اکٹھا کرے گا، بے شک اللہ کو ہر بات کی قدرت حاصل ہے۔ اور اے نبی، آپ جہاں کہیں بھی نکل جائیں نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا کریں، اور یقین رکھیں کہ یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اے نبی علیہ السلام، آپ جہاں کہیں بھی جائیں مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا کریں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہوا کرو اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو۔ تحویل قبلہ کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم پر سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے بے انصاف ہیں کسی کا کوئی اعتراض نہ رہے، بس تم ان سے ہرگز نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کروں، اور اس لیے کہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ تحویل قبلہ بھی ایک ایسی نعمت ہے جیسا کہ وہ رسول جو ہم نے تم ہی میں سے تمہارے جانب بھیجا ہے، جو تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے، تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، قرآن و حکمت سکھاتا ہے، اور ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں تھیں۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر گزار رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تحویل قبلہ کی تفصیلی ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، جس میں اس سوال کا بھی جواب ہے جو بہت پوچھا جا چکا ہے کہ اگر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے موجود تھا تو پھر مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ کیوں بنایا گیا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل الاسلام اسلامک 77 کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔